الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه السلام۔ عزیز نوجوانوں اور میرے پیارے بھائیوں، اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ بہت ہی اعلیٰ و افضل ہے۔ جس کو آپ چاہیں تو معلم کہیے یا مدرس کہیے یا استاد کہیے، اسلام نے استاد کو بے حد عزت و احترام عطا کیا ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ یہ فرما کر اساتذہ کو رہتی دنیا تک عزت و توقیر کے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا۔ انسانی زندگی میں استاد کا مقام و مرتبہ بہت اہم ہوتا ہے۔ قوموں کی ترقی و بقا میں استاد کا کردار اہم ہوتا ہے۔ استاد ہی نونہانان قوم کی تعلیم و تربیت کا ضامن ہوتا ہے۔ استاد علم کا گہوارہ ہوتا ہے۔ قوم کی ترقی میں اساتذہ کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انسانیت اور علمی ارتقاء میں استاد کے کردار سے کبھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ استاد کو نئی نسل کی ترقی دینے، معاشرے کی فلاح و بہبود اور افراد سازی کی تربیت سازی کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انسان چاہے کوئی بھی ہو، کاروباری ہو، درزی ہو، سیاستدان ہو، فنکار ہو، وکیل ہو، یا پھر کھیل سے یا کھیل کود سے جس پر دلچسپی رکھنے والا ہو، یا مذہبی رجحان رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، ہر کسی کو علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کے بعد اگر دنیا میں انسان کی شخصیت کی دل و جان سے عزت و احترام اور توقیر و تکریم کرتا ہے، وہ استاد ہے، معلم ہے، ٹیچر ہے۔ استاد اپنے شاگردوں کی تربیت میں اس طرح مگن رہتا ہے جیسے ایک باغبان ہر وقت اپنے پیڑ پودوں کی کاٹ چھانٹ نگہداشت میں مصروف رہتا ہے۔ استاد ایک طالب علم کو ویسا ہی سنوارتا اور نکھارتا ہے جیسا ایک سونار سونے کے ٹکڑے کو اور ایک جوہری ہیرے کو اور ایک سنگ تراش پتھر و سنگ کو سنوارتا اور نکھارتا ہے۔ ایک استاد کے دل کا جذبہ اور حوصلہ ہوتا ہے کہ میرا طالب علم، میرا اسٹوڈنٹ یا میرا شاگرد کس طرح اس زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں کو پہنچے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اب بدلنا ہے مجھے قوم کے بچوں کا مزاج، بن تراشے ہوئے ہیرے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ استاد اپنے شاگردوں و طالب علموں کو پوری محنت و جافشانی، سعی و کوشش، محبت مودت سے اسباق پڑھاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ استاد ہی وہ عظیم شخصیت ہے جو اپنے شاگردوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر انہیں پہنچا دیتی ہے۔ استاد ہی وہ عظیم شخصیت ہے جو حقیقی طور پر قوموں کے معمار ہیں۔ کسی نے خوب کہا، رہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غمخوار ہمارے، رہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے معمار ہمارے۔ استاد ہی اقوام کی بنیادیں ہوتے ہیں۔ استاد ہی وہ عظیم شخصیت ہے جو اپنے شاگردوں کو شمع علم و آگہی سے ان کے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا۔ استاد ہی وہ عظیم شخصیت ہے جو اپنے شاگردوں کو زندگی کے ہر موڑ
اور ہر رخ پر صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ استاد ہی وہ عظیم شخصیت ہے جو اپنے شاگردوں اور طالب علموں کو حالات سے مقابلہ کرنے اور عزائم و حوصلوں کو بلند کرنے کی تلقین کرتی ہے، اور انہیں ہر محاذ پر ڈٹے رہنے، جمے رہنے، اڑے رہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ استاد وہ عظیم شخصیت ہے جو اپنے شاگردوں کو پوری جدوجہد، سعی و کوشش اور عزائم و حوصلوں کو بلند کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ یہ استاد ہی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو انسان کی کسی بھی کامیابی کے پیچھے ایک بہترین استاد کی بہترین تعلیم و تربیت ہی کار فرما ہوتی ہے۔ وہ ایک طالب علم میں جو چاہے رنگ بھر سکتے ہیں۔ استاد ایک چراغ ہے جو تاریک راہوں میں روشنی دیکھتا ہے۔ استاد وہ پھول ہے جو اپنی خوشبو سے معاشرے میں امن، محبت، دوستی کا پیغام دیتا ہے۔ استاد ایک ایسا رہنما ہے جو آدمی کو زندگی کی گمراہیوں سے نکال کر منزل کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ترازو کے ایک پڑے میں استاذ کو رکھ دیا جائے اور ایک پڑے میں سونے، چاندی، جواہرات، لال و گوہر کو رکھ دیا جائے تو استاذ کا قدر نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے اساتذہ کا قدر کریں، ان کی قدر کریں، ان کا ادب کریں، ان کا مقام کو سمجھیں۔ ان کا مقام کیا ہے کہ وہ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ ایک صلبی باپ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں آتے ہیں، اور ایک باپ وہ ہوتا ہے جو پڑھا کر اور تعلیم و تربیت کی ان راہوں سے گزار کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ وہ باپ، وہ روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ زمین سے اٹھا کر تمہیں فلک تک پہنچاتا ہے۔ وہ تمہیں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا طالب علم بڑا ہو کر بڑا بنے اور قوم کی خدمت کرے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کا ادب کریں، ان کا مقام سمجھیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے، اور جو اساتذہ اس دار فانی سے دار باقی کی طرف کوچ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو وقائے نور بنائے اور ان کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔